اسلامی تاریخ میں کئی صحابہ کرام نے فوجی قیادت میں بے مثال کارنامے انجام دیے۔ ان صحابہ کی بہادری، حکمت عملی اور قیادت کے تحت اسلام نے عظیم فتوحات حاصل کی۔ اس ویڈیو میں 3 صحابہ کمانڈر کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 3، حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک بے مثال مقام رکھتی ہے۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ عرب کے قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی ابتدائی زندگی میں قریش کے ایک بہادر اور جنگجو سپاہی کے طور پر مشہور تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ قریش کے ایک مشہور سردار تھے۔ آپ کی پرورش عرب کے اعلیٰ اخلاقی اور جنگی روایات میں ہوئی۔ آپ بچپن سے ہی گھڑ سواری، نیزہ بازی اور تلوار چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ خاندان قریش کے بہت ہی نامور اشراف میں سے ہیں۔ آپ بہادری اور فن سپاہیگری و تدابیر جنگ کے اعتبار سے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ایک خصوصی امتیاز رکھتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی اور ان کے باپ ولید کی اسلامی دشمنی مشہور تھی۔ جنگ بدر اور جنگ احد کی لڑائیوں میں یہ کفار کے ساتھ رہے اور ان سے مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی نقصان پہنچا، مگر ان کے دل میں اسلام کی صداقت کا ایسا آفتاب طلوع ہوا کہ 7 ہجری میں یہ خود بخود مکہ سے مدینہ جا کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور دامن اسلام میں آ گئے اور یہ عہد کر لیا کہ اب زندگی بھر میری تلوار کفار سے لڑنے کے لیے بے نیام رہے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ہر جنگ میں انتہائی مجاہدانہ جاو جلال کے ساتھ کفار کے مقابلے میں شمشیر بکف رہے، یہاں تک کہ 8 ہجری میں جنگ موتا میں جب حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تینوں سپہ سالاروں نے ایک کے بعد ایک جام شہادت نوش کر لیا تو اسلامی فوج نے ان کو اپنا سپہ سالار منتخب کیا اور انہوں نے ایسی جانثاری کے ساتھ جنگ کی مسلمانوں کے فتح مبین ہو گئی۔ اور اس موقع پر جب کہ یہ جنگ میں مصروف تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک جماعت کے سامنے ان کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔ امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب فتنہ ارتاد نے سر اٹھایا تو انہوں نے ان معرکوں میں بھی خصوصاً جنگ یمامہ میں مسلمان فوجوں کے ساتھ سپہ سالاری کی ذمہ داری قبول کی اور ہر محاذ پر فتح مبین حاصل کی۔ پھر امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران رومیوں کی جنگوں میں بھی انہوں نے اسلامی فوجوں کی کمان سنبھالی اور بہت زیادہ فتوحات حاصل ہوئیں۔ جنگ موتا کے دوران حنتینیوں کے خلاف مسلم فوجوں کی قیادت کی اور انہوں نے 629 میں مکہ کے مسلمانوں کی فتح اور 630 میں حنین کی جنگ کے دوران مسلم فوج کے تحت بدویوں کی قیادت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت خالد بن ولید کو نجا اور یمامہ میں مقرر کیا گیا تھا تاکہ ان عرب قبائل کو دبایا جائے جو مسلم ریاست کے مخالف تھے۔ بعد کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عراق میں فرات کی وادی میں عیسائی عرب قبائل اور ساسانی سلطنت فوجوں کے خلاف حرکت میں آئے۔ انہیں حضرت ابوبکر نے شام میں مسلم فوجوں کی کمان کرنے کے لیے دوبارہ تفویض کیا۔ جنگ اجنادین، جنگ فحل، محاصرہ دمشق اور جنگ یرموک میں خالد بن ولید نے قیادت میں بازنطینیوں کے خلاف فیصلہ کن فتوحات حاصل کی، جس کے نتیجے میں راشدین فوج نے لیونٹ کا بیشتر حصہ فتح کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید کو بعد ازاں حضرت عمر بن خطاب کے ذریعے فوج کی اعلیٰ کمان سے ہٹا دیا گیا۔ حضرت خالد نے اپنے جانشین حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے ماتحت حمص اور حلب کے محاصروں اور جنگ میں حاضر میں خدمات انجام دی۔ انہیں عام طور پر مورخین ابتدائی اسلامی دور کے سب سے تجربہ کار اور کامیاب جنرلوں میں سے ایک تصور کرتے ہیں۔ اسلامی روایات خالد بن ولید کو ان کی جنگ حکمت عملیوں اور مسلمانوں کی فتوحات کے مؤثر قیادت کا سہرا دیتی ہے۔ ابو سلیمان خالد بن ولید تاریخ کے ان چند فوجی کمانڈروں میں سے ایک ہیں
جنہوں نے ساری زندگی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ خالد بازنطینی رومی سلطنت، فارسی ساسانی سلطنت اور ان کے اتحادیوں کے اعلیٰ افواج کے خلاف 100 سے زیادہ لڑائیوں میں ناقابل شکست رہے۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ ان کا شمار علماء زاہدین صحابہ میں ہوتا تھا۔ عمر بن خطاب ایک باعظمت، انصاف پسند اور عادل حکمران مشہور ہیں۔ ان کی عدالت میں مسلم اور غیر مسلم کو ایک جیسا انصاف ملا کرتا تھا۔ عمر بن خطاب کا یہ عدل و انصاف انتہائی مشہور ہوا اور ان کے لقب فاروق کی ایک وجہ یہ بھی بنی۔ عمر بن خطاب ہجری تقویم کے بانی ہیں۔ ان کے دور خلافت میں عراق، مصر، لیبیا، سرزمین شام، ایران، خراسان، مشرقی اناطولیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامی میں شامل ہوئے اور اس کا رقبہ 22,51,000 اور 30 مربع میل پر پھیل گیا۔ عمر بن خطاب ہی کے دور خلافت میں پہلی بار یروشلم فتح ہوا۔ اس طرح ساسانی سلطنت کا مکمل رقبہ اور بازنطینی سلطنت کا تقریباً تہائی حصہ اسلامی سلطنت کے زیر نگین آ گیا۔ عمر بن خطاب نے جس مہارت شجاعت سے ساسانی سلطنت کی مکمل شہنشاہیت کو 2 سال سے بھی کم عرصے میں نزدیر کر دیا۔ حضرت عمر غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خیبر اور غزوہ خندق جیسے سبھی چھوٹے بڑے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ مدینے میں سب سے پہلا معرکہ بدر کا پیش آیا۔ عمر اس معرکے میں رائے، تدبیر، جانبازی اور پامردی کے لحاظ سے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو رہے۔ عاص بن ہشام ابن مغیرہ جو رشتے میں ان کا ماموں ہوتا تھا، خود ان کے خنجر سے واصل جہنم ہوا۔ یہ بات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے ہے کہ اسلام کے مقابلے میں قربت و محبت کے تعلقات سے مطلقاً متاثر نہیں ہوتے تھے۔ آپ کے ہاتھوں عاص کا قتل اس کی روشن مثال ہے۔ بدر کا میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا۔ واقعہ بدر کے بعد خود مدینے کے یہودیوں سے لڑائی ہوئی اور ان کو جلا وطن کیا گیا۔ اس طرح غزوہ سویق اور چھوٹے بڑے سبھی معرکے پیش آئے، سب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگرم پیکار رہے۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے لے کر ان کی خلافت کے آخری وقت تک بہت سارے واقعات ہیں جن پر الگ الگ بھی ویڈیو بنائی جائیں تو بھی کور نہیں ہوں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 644 عیسوی میں نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ فیروز نے شہید کر دیا۔ آپ کو مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ نمبر 1، حضرت علی۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے۔ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہما کے بعد دوسرے شخص تھے جو اسلام لائے، اور ان سے قبل ایک خاتون کے علاوہ کوئی مرد عورت مسلمان نہیں ہوا۔ یوں سابقین اسلام میں شامل اور 10 مبشرہ بیت الرضوان اصحاب بدر و احد میں بھی تھے، بلکہ تمام جنگوں میں ان کا کردار سب سے نمایاں تھا اور فاتح خیبر تھے۔ ان کی ساری ابتدائی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ گزری۔ وہ تنہا صحابی ہیں جنہوں نے کس طرح کسی جنگ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ ان کی فضیلت میں صحاح ستہ میں درجنوں احادیث ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا اور دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ حضرت علی غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ حمراء الاسد، غزوہ بنو نذیر، غزوہ بدر ثالثہ، غزوہ بنی مستلق، غزوہ خندق، غزوہ بنی قریظہ، غزوہ خیبر جیسی تمام چھوٹی بڑی جنگوں میں شامل رہے۔ حضرت علی کو فاتح خیبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ سن 7 ہجری میں خیبر پر فوج کشی ہوئی۔ یہاں یہودیوں کے بڑے بڑے مضبوط قلعے تھے جن کا مفتوح ہونا آسان نہ تھا۔ پہلے حضرت ابوبکر اور ان کے بعد حضرت عمر کو اس کی تسخیر پر مامور کیا، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کل ایک ایسے بہادر کو عالم دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور خیبر کی فتح اس کے ہاتھ سے مقدر ہے۔ صبح ہوئی تو ہر شخص مطمئن تھا کہ کاش اس فخر و شرف کا تاج اس کے سر پر ہو، لیکن یہ دولت گراں نمایاں حیدر قرار کے لیے مقدر ہو چکی تھی۔ صبح کو بڑے بڑے جانثار اور اپنے نام سننے کے منتظر تھے کہ دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن ابی طالب کا نام لیا۔ یہ آواز غیر متوقع تھی کیونکہ حضرت علی آشوب چشم یعنی آنکھوں کے مرض میں مبتلا تھے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر ان کی آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، جس سے یہ شکایت فوراً دور ہو گئی۔ اس کے بعد علم اٹھایا۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لڑ کر ان کو مسلمان بنا لوں؟ فرمایا، نہیں، بلکہ پہلے اسلام پیش کرو اور ان کو اسلام کے فرائض سے آگاہ کرو، کیونکہ تمہاری کوششوں سے ایک شخص بھی مسلمان ہو گیا تو وہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی نعمت سے بہتر ہے۔ لیکن یہودیوں کی قسمت میں اسلام کی عزت کی بجائے شکست، ذلت اور رسوائی لکھی تھی، اس لیے انہوں نے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور ان کا معزز سردار مرحب بڑے جوش و خروش سے یہ رجس پڑتا ہوا نکلا، خیبر مجھ کو جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سطح پوش ہوں، بہادر ہوں، تجربے کار ہوں، لیکن شیر خدا کے سامنے یہ سب نہیں چل سکا۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر حملہ کیا اور حیرت انگیز شجاعت کے ساتھ اس کو ہلاک کر دیا۔ حضرت علی ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے یہاں پیدا ہوئے۔ روایات کے مطابق علی مقدس ترین اسلامی شہر مکہ میں کعبے کے اندر جائے حرمت میں پیدا ہوئے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے تھے اور کچھ مصنفین کے مطابق پہلے مسلم تھے۔ ابتدائی دور میں علی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور ابتدائی مسلمانوں کے خلاف کی گئیں تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ مدینہ ہجرت کرنے کے بعد انہوں نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے شادی کی۔ خلیفہ عثمان بن عفان کے قتل کے بعد سن 656 عیسوی میں صحابہ نے انہیں خلیفہ منتخب کیا تھا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 2 بغاوتیں اور خوارج کی خانہ جنگیاں دیکھیں اور نہایت بہترین اقدامات کیے۔ سن 661 عیسوی میں جب وہ جامع مسجد کوفہ میں نماز پڑھا رہے تھے، عبد الرحمن بن ملجم نامی ایک خوارجی نے ان کے سر پر تلوار سے حملہ کیا اور وہ 2 دنوں بعد شہید ہو گئے۔ دوستو، یہ ہمارے چینل کی پہلی ویڈیو تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر چاہیے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔